بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز جاری ہیں انجینئر صاحب کی جھوٹ فریب دجلکاریاں، وہ پکڑ کے ہم دکھا کے جو علمی لوگ اس پہ گرفت کر رہے ہیں وہ دکھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پلیز ہماری ویڈیو سکپ مت کیجئے گا، پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میری نظر سے ایک اور ویڈیو گزری ہے جس میں بڑے دعوے کے ساتھ مرزا صاحب کہہ رہے تھے جی حنفی جو وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اور اس طرح کا چیلنج کر رہے تھے۔ کہتا ہے بس جو ہم دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا جو علمی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اگر حدیث میں 2-4 دعائیں ہوں وہ بتا دیتے ہیں، اب کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں۔ لیکن مرزا صاحب کیا ہوا، الٹا پھنس گئے، اور جو دعا بیان کر رہے تھے اس کی علمی حیثیت، اس کی سندی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں علماء فقہاء محدثین کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے مرزا صاحب کا آپ دعویٰ سن لیں۔ تو میں نے ان کو ٹونٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بددعا کی جائے۔ جی ناظرین، دعویٰ سن لیا کہ کتنے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے۔ اب بعض لوگوں کے اندر نا عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عام ہوٹلوں پہ کہیں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے نا، کئی لوگوں کے اندر یہ بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں بات جھوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، لوگوں پہ اپنا پریشر ڈال لیتے ہیں جس طرح اس سے بڑا سچا، اس سے بڑا حق بیان کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ بات میں بالکل جان نہیں ہوتی۔ آئیے اب علمی لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس پہ گرفت کی ہے اور بتایا ہے کہ کون سی دعا جو حنفی پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے یا جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے ذرا اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ دعائے قنوت وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے، میں ان کو وتروں میں کہتا ہوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ پوری مکمل آگے تک یہ دعا ہے۔ کہتا ہے اصل دعائے قنوت یہ ہے، اور یہ جو حنفی پڑھتے ہیں یہ تو قنوت نازلہ ہے۔ تو مرزا جی ذرا غور کریں، یہ جو حدیث تم پیش کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے، یہ حدیث ضعیف ہے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی، اور ابو اسحاق راوی یہ تیسرے درجے کے مدلس ہیں اور روایت بھی ان کے ساتھ ہے، مدلس بھی ہیں، روایت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور تم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے، جب اپنے خلاف کو بات آتی کہتا محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اب اس مقام پہ محدثین کا پیٹرول تمہیں کیوں بھول گیا؟ محدثین کا پیٹرول تمہیں کیوں نہیں یاد آیا؟ ناصر الدین البانی اور زبیر الزئی کی اندھی تقلید میں ابو اسحاق کی تدلیس والی آنے والی روایت کو پیش کر کے حنفیوں کی مخالفت میں تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں دعائے قنوت نہیں ہے، دعائے قنوت یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ روایت پیش کرے، اور یہ روایت ہے ضعیف ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے۔ سما کی تصریح موجود نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی سما کی تصریح موجود نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری اس میں علت یہ ہے اس حدیث میں جس کو محدثین نے علت قرار دیا ہے کہ اس حدیث میں اقولہن فی الوتر کے کلمات اور الفاظ یہ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی کے ایڈ کرتے ہیں، ان کا اضافہ ہے، یہ ابو اسحاق کا اضافہ ہے، انہوں نے الفاظ زیادہ کیے ہیں، جبکہ اسی حدیث کو، اسی دعا کو جب امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں تو اقولہن فی الوتر کے الفاظ اس میں بیان نہیں کرتے۔ اقولہن فی الوتر یا سنن ابی داؤد کی 1426 نمبر حدیث کے مطابق ھذا یقول فی الوتر، کہ ان الفاظ کو امام حسن وتروں میں پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں الفاظ امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اور شعبہ بن حجاج وہ ہیں کہ امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ اس میں روایت نمبر 1095 کے تحت لکھتے ہیں وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدِ مِثْلِ یونس بن ابی اسحاق، کہتے ہیں شعبہ یہ یونس بن ابی اسحاق کئی اکٹھے ہو جائیں نا، کئی یونس بن ابی اسحاق، تو ان سے شعبہ جو ہے وہ زیادہ حافظ ہیں۔
و ابو اسحاق لا یعلم السامع هذا الخبر من برید او دلس عنہ، اور ابو اسحاق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے برید بن ابی مریم سے یہ حدیث سنی ہے یا تدلیس کی ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور آگے صفحہ 153 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثابتاً، کہتے ہیں میں ثابت نہیں مانتا، میں اس حدیث کو ثابت نہیں مانتا۔ امام ابن خزیمہ بھی کہتے ہیں میں اس حدیث کو ثابت نہیں مانتا۔ اور اسی طرح یہ ہے المحلہ بالآثار، ابن حزم اندلسی المتوفہ 456 ہجری اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر لکھتے ہیں وَهَذَا الْأَثَرُ إِن لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، کہتے ہیں اس جیسے اثر سے احتجاج نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس جیسے اثر سے احتجاج نہیں کیا جاتا، یعنی حدیث قابل قبول نہیں ہے، قابل احتجاج نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن چونکہ ضعیف بھی ہے اور ضعیف اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے دعاؤں میں اذکار میں معتبر ہوتی ہے، لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حوالہ، یہ امام ابو بکر بزار اپنی کتاب مسند بزار جلد نمبر 4 مطبوعات دارالکتب علمیہ بیروت اور صفحہ نمبر 177 پہ لکھتے ہیں قد رواہ شعبۃ عن برید، اور اگر اس صدر میں لکھتے ہیں زادہ فیہ ابو اسحاق عن برید ان اقول فی قنوت الوتر، ان اقول فی قنوت الوتر کے الفاظ ابو اسحاق نے اس میں اضافہ کیا ہے، ولم یقل شعبۃ فی قنوت الوتر، شعبہ نے قنوت الوتر کا اس میں اضافہ نہیں کیا، وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ اور شعبہ بن حجاج وہ ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 604 پہ لکھتے ہیں تفرد بہا ابو اسحاق عن برید بن ابی مریم، کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو اقولہن فی الوتر کے الفاظ کو ابو اسحاق برید بن ابی مریم سے بیان کرنے میں متفرد ہیں۔ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُوَ أَحْفَظُ مِن 200 مثل ابی اسحاق، کہتے ہیں اس کو شعبہ نے اقولہن فی الوتر کے بغیر ذکر کیا ہے، اور شعبہ بن حجاج وہ ہیں جو ابو اسحاق 200 بھی آ جائیں ابو اسحاق جیسے تو شعبہ بن حجاج کے حفظ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، شعبہ بن حجاج اس کو بیان نہیں کرتے، یہ ابو اسحاق کا اضافہ ہے۔ اور ابو اسحاق مدلس طبقہ ثالثہ کے درجے کے مدلس ہیں، اور ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، روایت بھی ضعیف ہے، اضافہ بھی ضعیف ہے، لہذا ہر صورت میں یہ روایت جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اب حنفیوں کے مقابلے میں صرف حنفیوں کو ٹونٹ کرنے کے لیے شرارت کے طور پر وہ کہہ رہے جناب یہ جو اللہم انا نستعینک کا پڑھتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ تو قنوت نازلہ ہے، دعائے قنوت اصل یہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اور ایک اور حوالہ پیش کروں گا اسی سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی، اس پر مرزا صاحب کے مجدد ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب مختصر زاد المعاد اس کے صفحہ نمبر 53 پر محمد بن عبدالوہاب نجدی لکھتے ہیں وطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قنوت ثابت نہیں، حضور سے قنوت ثابت نہیں ہے، صرف ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سال دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنا حضرت عمر، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائے قنوت وطر میں پڑھنا کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد، اور زاد المعاد کا صفحہ نمبر ہے 107، ابن قیم لکھتے ہیں لیسا یروا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لیسا یروا فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی دعائے قنوت کے بارے میں ثابت نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اقولہن فی الوتر کے الفاظ ہیں امام ابو داؤد لے کے آئے اور امام ترمذی لے کے آئے اقولہن فی الوتر کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں اس کو وطروں میں پڑھتا ہوں، یہ ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 210 پر
सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसी हदीस के बारे में मरवी है। वो फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना दुआ नदउ बिही फिल कुनूत मिन सलात सुबह अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई थी, वो ये दुआ है अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत। फरमाते हैं नदउ बिही फिल कुनूत मिन सलात सुबह, हम इस दुआ को कुनूत नाज़िला यानी सुबह फजर की नमाज में पढ़ा करते थे। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है। हाफिज इब्ने अजर फरमाते हैं कि इस हदीस में ज़ोफ है, ये भी ज़ईफ है। और सुन्ने अबी दाऊद की अक़ूलुहुन्ना फिल वितर, इमाम हसन मुज्तबा से जो मरवी रिवायत है जिसमें अक़ूलुहुन्ना फिल वितर के अल्फाज अबू इसहाक़ की तरफ से ज़्यादा हैं, वो भी ज़ईफ है, वो भी ज़ईफ, ये भी ज़ईफ। और दोनों हदीसों ज़ईफ़ों को छोड़कर जब इमाम शुअबा बिन हज्जाज की रिवायत को हम मुस्नद अहमद इब्न हंबल से 1729 नंबर हदीस लेते हैं तो उसमें वितर का भी जिक्र नहीं है और उसमें सलात सुबह का भी जिक्र नहीं है। एक मुतलकन दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई है। ना इसका वितरों के साथ ताल्लुक़ है, ना ही इसका कुनूत नाज़िला के साथ ताल्लुक़ है। अब आए कि कुनूत वितर जो है वो उसकी दुआ कौन सी है। ये है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब में सही सनद के साथ सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लेके आए। 30,326 नंबर हदीस है। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं अल्लमना इब्न मसऊद, हमें अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआए कुनूत सिखाई। अन नक़ूल फिल कुनूत यानी फिल वितर, कि हम दुआए कुनूत वितर में पढ़ें और वो है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका और आखिर तक इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ार मुल्हिक तक पूरी दुआ उन्होंने पढ़ के सिखाई सुनाई और कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह दुआए कुनूत सिखाई है। तो बेहम्द ताला हनफी जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल वो साबित है। जिस रिवायत का सहारा लेके मिर्ज़ा ने कहा कि ये दुआए कुनूत है, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए कुनूत साबित ही नहीं है। और इब्ने अब्दुल्लाह नजदी ने भी लिखा है कि ये साबित नहीं है। अल मुहल्ला में इब्ने हज़म ने लिखा है कि साबित नहीं है। इमाम बज़्ज़ार कहते हैं कि ये अबू इसहाक़ का इजाफा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितरों में पढ़ना साबित नहीं है बेहम्द ताला। और इसी तरीके से इमाम इब्ने खुज़ैमा अपनी किताब सही इब्ने खुज़ैमा भी लिखते हैं कि अबू इसहाक़ का बुरैद बिन अबी मरियम से हदीस सुनना, इस हदीस को जो है ना वो समा की तसरीह साबित नहीं है। तो इन दलाइल से बिल्कुल बात वाज़ेह होगी कि मिर्ज़ा ने जो रिवायत पेश की है दुआए कुनूत के हवाले से, वितरों की दुआए कुनूत के हवाले से, वो रवायत ज़ईफ़ है। बल्कि मिर्ज़ा की ज़बान में अगर इसकी ज़बान में बोलें तो वो रवायत जाली है। लिहाजा मिर्ज़ा साहब लोगों को धोखा न दें। हम तो कहते हैं कि ज़ईफ़ भी हो तो फ़ज़ाइल में, अज़कार में, दुआओं में ज़ईफ़ हदीस भी चल जाती है। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने बल्कि दर्जों मुहद्दिसीन का ये उसूल है। इमाम नबी ने किताबुल अज़कार के सफ़ा 16 पर लिखा है कि यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फ़िल फ़ज़ाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस ज़ईफ़ मा लम यकुन मौदूअन। कहते हैं जब तक हदीस मौजू ना हो, ज़ईफ़ हो, फ़ज़ाइल अमाल में, तरग़ीब व तरहीब में हदीस ज़ईफ़ जो है उस पर अमल करना जायज़ है, मुस्तहब है। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत, ये दुआ पढ़ ले तब भी दुरुस्त है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पढ़ ले, दोनों दुरुस्त हैं। हमें तो बेहम्द ताला दो दुआएं याद हैं और मिर्ज़ा दुआए कुनूत में फेल है। इसके पास कोई सही हदीस साबित नहीं है कि जो अपने मौके पर ये पेश कर सके। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया कि मिर्ज़ा साहब का इल्मी लेवल, इल्मी मकाम क्या हालत है और दावे उसके फॉलोअर, उसके चाहने वाले ऐसे करते हैं कि ये वक़्त का बहुत बड़ा इमाम है। 14 सदियों में दीन किसी ने सही बयान नहीं किया, सब ने खयानत की है, सब ने झूठ बोला है, सिर्फ एक मिर्ज़ा साहब आगे हैं जो आगे हक सच बयान कर रहे हैं। ये इल्मी हालत है मिर्ज़ा साहब की। अब फिर फंस गया। फिर अगर हम वही कहें, मुकदमा सही मुस्लिम वाली इसकी वीडियो उठा के कहें कि जो ज़ईफ़ हदीस बयान करे वो जाहिल है, तो मिर्ज़ा साहब अपने बकौल जाहिल ठहरे। हालांकि इस तरह का ना इमाम मुस्लिम ने कहा है। अगर उस बयान को उठाया जाए, इमाम मुस्लिम के मुकदमे को उठाया जाए, उसमें यही चीज़ बयान की गई है कि हलाल और हराम में, अहकाम में सही हदीस चलेगी।
ہاں فضائل مناقب میں ضعیف چل جائے گی، لیکن مرزا صاحب مطلق ضعیف کا انکار کر دیتے ہیں اور خود جب اپنی ضرورت پڑی بیان کر رہے ہیں تو کون اپنے بقول جاہل ٹھہرا؟ یہ مرزا صاحب خود ٹھہرے، فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے حق سچ واضح کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے اور جس کے نصیب میں نہیں ہے اب اس کا حال۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔